عبادت کا جو حقیقی تصور ہے، سب سے پہلے ہم اس پر آپ سے جواب لے لیں تو بہت سی چیزیں پہلے ہی مرحلے میں کھل کر سامنے آ جائیں گی اور مزید ہمیں کلام کرنا آسان ہو جائے. کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب عبادت کے صحیح مفہوم کو نہ سمجھنے کی بنا پر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس پر کویسچن کرتے ہیں کہ یار صرف نمازیں پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، مسجد میں بیٹھ کے تسبیح پڑھتے رہیں اور کچھ نہ کریں دنیا کا کام. تو یہ جو آپ کا سوال ہے اس لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں عبادت کا صحیح شرعی تصور معلوم ہونا چاہیے، پھر سب چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں. عبادت کا آسان الفاظ میں تصور یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کو کرنا، اور جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ان سے بچنا، ان سے رک جانا، اگر ہمارے اندر ہے تو ان کو ترک کر دینا. اس کا نام ہوتا ہے عبادت. عبادت جو ہے وہ حکم کے جواب میں ہوتی ہے. ہمیشہ جب حکم کوئی اللہ نے دیا ہو ہم اس کو بجا لاتے ہیں تو اس کو عبادت کا نام دیا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی عبادت ہم پر فرضیہ واجب ہے، جب ہم اس کی جنس سے کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو ہم پہ لازم نہ ہو، اسے بھی عبادت کا نام دیا جاتا ہے. جیسے فرض نماز ہم پر فرض ہے لیکن ہم نوافل پڑھیں، اب ان کا تو حکم نہیں ہے، پڑھنا چاہیں نہ پڑھنا چاہیں، لیکن چونکہ ان کی جنس سے ایک چیز ہم پر فرضیہ واجب ہے تو ہم نفل کو بھی کہتے ہیں ہم عبادت. اسی طرح نفل روزہ بھی ایک عبادت ہے، نفلی طواف بھی ایک عبادت بنتا ہے. بعض چیزیں طاعت میں آتی ہیں، عبادت میں نہیں آتی. طاعت کا مطلب نیکی، کیونکہ ان کی کوئی ایسی جزی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے کوئی حکم ارشاد فرمایا ہو، جبکہ جہاں حکم ہے وہاں عبادت ہے. مثلا درود پاک کے بارے میں تو آیت درود ہے، تو جب بھی پڑھیں گے اس میں عبادت کا تصور ہوگا. لیکن جیسے بچے نعت خوانی کرتے ہیں، یہ ایک طاعت ہے، نیک عمل ہے، اس کو عبادت کا نام نہیں دیا جائے گا کیونکہ اس کا حکم کہیں نہیں ہے کہ آپ نعت خوانی کریں، لیکن طاعت اور نیکی ہے اور سعادت کی بات ہے. اب یہ جو عبادات ہیں، اب ہمارے ہاں تصور کیا ہے کہ شاید کچھ افعال کا ارتکاب ہم نے اس کو عبادت سمجھا ہے. اگر کوئی پوچھے بھئی عبادت کیا ہے، وہ کہے گا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی کرنا. بس یہاں پر آ کے ہم رک جاتے ہیں، جبکہ اس کے دوسرے مفہوم پہ بھی توجہ کرنی چاہیے کہ اس کو امر اور نہی کہتے ہیں، جمع ہے اوامر اور نواہی. دونوں چیزیں مستقل عبادت ہیں. گناہ سے بچنا بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اس عبادت کے ارتکاب کی طرف سنجیدگی کے ساتھ عمومی طور پہ توجہ نہیں کی جاتی. اور جو اللہ تعالیٰ نے افعال کرنے کا حکم دیا ان میں سے چند کو ہم چوز کر لیتے ہیں، ہم ان کو پسند کر لیتے ہیں جو آسانی کے ساتھ ہوں، اور اس کو ہم عبادت کا نام دیتے ہیں. تو دونوں چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے. اب آسان الفاظ میں ایک اور میں عرض کر دیتا ہوں کہ 3 چیزیں ہیں جن کا ارتکاب عبادت ہے، 3 چیزیں ہیں جن سے اجتناب عبادت ہے. مثلا فرض، واجب اور سنت موقدہ، ان 3 کو پورا کرنا ہوگا. یہ والی عبادت ہے کہ جو حکم کے جواب میں ہو. فرض کا بھی حکم ہے کہ فرائض کو پورا کریں، جیسے نماز، روزہ. واجب کا بھی حکم ہے، جیسے داڑھی بڑھانا واجب ہے، اسی طرح عدت کرنا واجب ہے، قربانی کرنا واجب ہے، اور ایسی سنت موقدہ نماز جیسے ہیں. اور اس کے جسٹ اپوزٹ 3 چیزیں ہیں، ان سے اجتناب ہمارا عبادت ہوتا ہے. مثلا فرض کے مقابل حرام، واجب کے مقابل مکروہ تحریمی، اور سنت موقدہ کے مقابل جو آتی ہے اس کو اصاعت کہتے ہیں، یعنی سنت موقدہ کا ترک کرنا. تو بعض چیزیں تو فرض کا ترک حرام ہیں اور بعض چیزیں مستقل حرام ہیں، ان کا جسٹ اپوزٹ ہم پہ کچھ فرض ہو ایسی چیز نہیں ہوتی. جیسے مثال کے طور پر خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے، بالکل. تو یوں نہیں ہے کہ ہم نے فرض ترک کیا تو یہاں پر آ گئے. اگرچہ اچھی چیز کا کھانا ہمارے لیے بہتر ہے، لیکن یہ اس طرح کے بھی حرام ہوتے ہیں کہ مستقل ان پہ نہی وارد ہوتی ہے. اور جیسے نماز فرض اس کو ترک کریں گے تو گناہ ہوگا. اب اس سے نتیجہ نکلا کہ آپ کاروبار کریں، دوستی کریں، کھائیں پئیں، آپ رشتہ داری کریں، آپ باہر گھومیں پھریں، آپ کھیل کود اختیار کریں، آپ اچھا لباس پہنیں، اچھی گاڑی لیں، اچھا مکان لیں، لیکن کب کہ دائرہ شریعت میں رہ کر ہو. دائرہ شریعت میں رہ کر ہوگا. اور اگر کوئی واقعی ایسا ہے کہ اللہ کا حکم بجا لا رہے ہوں گے تو انشاءاللہ یہ بھی عبادت میں شمار، نیکی میں شمار ہو سکتے ہیں، بعض صورتوں میں عبادت میں شمار ہو سکتے ہیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی سنن ہیں، ہم اس کو پورا کرتے ہیں اور اچھی نیت کے ساتھ کرتے ہیں تو اس میں تصور عبادت آ سکتا ہے کہ سیرت نبی کو اپنانے کا حکم بھی ہے. اور اللہ تعالی نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ،
اور بہرحال اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. اس کا مطلب ہے جب اس حکم پر عمل کریں گے تو حکم پر عمل پیرا ہونے کا نام ہی عبادت ہے, کیا بات. اس لیے اس پر نیکی بھی مرتب ہوگی. اب یہ تصور کلیئر ہو جانا چاہیے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا تو اس لیے نہیں کہ مسجد میں آ کر بیٹھ جائیں, اس لیے نہیں کہ سب کو چھوڑ کر ایک تجرد کی زندگی گزاریں, ہم صرف تبلیغ کے لیے وقف ہو جائیں, باقی بیوی بچوں کو ٹائم نہ دیں, بلکہ ہر کام کریں لیکن دائرۂ شریعت میں رہ کر کریں. اور یہ ذہن میں رکھیں ایک ترتیب کو کہ کون سی چیز فرض ہے, کون سی واجب سنت موقع ہے, ان سب کو پورا کرنا ہے, اور حرام مکروہ تحریمی ساتھ ان سے بچنا ہے. جب ان 6 کاموں کو ہم کر لیں گے, یعنی 3 کا ارتکاب, 3 سے اجتناب, تو اس شخص کو کہتے ہیں عبادت گزار. کیا بات ہے, سبحان اللہ. ایسا لگ رہا تھا کہ